پاکستانیوں کی بیرون ملک ہجرت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے دو برس میں لاکھوں افراد نے ملک چھوڑنے کو ہی واحد راستہ سمجھا ہے۔ ٹریول ایجنٹس کی لوٹ مار، جعلی دستاویزات، غیر قانونی راستے اور مسلسل بڑھتی آف لوڈنگ، یہ سب مل کر ایک سنگین بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں چند بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب اب ناگزیر ہو۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ 24 ماہ میں 14 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ دیکھیں، ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ بیرون ملک لوگ کیوں جا رہے ہیں اور یہ لاکھوں لوگ جو گئے ہیں اور مزید یہ رفتار اس میں کمی نہیں آ رہی، تو اس کی بنیادی ظاہر ہے کئی وجوہات ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، جس طرح ملک کے اندر پالیسی چل رہی ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے حوالے سے ملک سے باہر جانا، روزگار کے لیے جانا، بہتر سے بہتر زندگی کے لیے جانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر غیر قانونی طریقے سے لوگ جا رہے ہیں یا لوگوں کو لے جا رہا ہے، اس کے لیے جو سسٹم یہاں پہ مرتب کیا گیا ہے، تو وہ سسٹم جو چیکس ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ یعنی پاکستان میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بارڈر کنٹرول جو ہے وہ ایک قسم کا دیکھتی ہے، اور جو زمینی اور فضائی اور جو بحری راستے ہیں، ان راستوں سے جو لوگ غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں، ان طریقوں کو، ان راستوں کو، ان کا کھوج لگانا، ان ایجنٹس کا پتہ کرنا اور کوشش کرنا کہ لوگ غلط راستوں سے نہ جائیں بلکہ قانونی راستوں سے جائیں۔ اب آپ کے سامنے فرزانہ جو اہم چیز ہے، ہمارے سامنے یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ دستاویزات ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ حیران کن طور پہ کئی ایسے جو ہے وہ 600 سے زائد ایسی جو کمپنیز تھیں، جو یعنی ٹریول ایجنسیز تھیں، ان کو بین کیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور اس کے علاوہ کئی ایسی ہیں جن کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ منڈی بہاؤدین، گجرات، جہلم، یہ سارا علاقہ ملک سے باہر بہت سے لوگ جاتے ہیں، اور ایک زمانے میں جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو میں نے تقریباً 3 دن جا کر جو ہے وہ منڈی بہاؤدین میں گزارے، اور وہاں سے لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ لوگ کیوں جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بالکل ینگ 18، 19، 20، 21 سال کے جو بچے تھے، وہ جسے ایک عرف عام میں ڈنکی کا لفظ کہا جاتا ہے، وہ جانے کو تیار تھے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ظاہر ہے ینگ لڑکے جو وہاں جا چکے تھے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن ہمیں کشتی ڈوبنے کے واقعات ملتے ہیں، لیبیا کے مقام پر یا اٹلی کے جو ہے وہ ساحل وغیرہ پہ، تو اس میں ظاہر ہے ایک کشتی پہ اگر 1000 لوگ آ سکتے ہیں تو 10,000 ڈالے ہوئے ہیں، 100 اگر آ سکتے ہیں تو 800 اور جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ پیسے لی جاتی ہیں۔ تو وہ پوری رودات جو ہے وہ سننے لائق ہے کہ کس طرح سے لوگ جانے کو تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ملک کے اندر جو صورتحال تو ہے جو ہے، لیکن جو ایجنٹس یہاں پہ ہیں، جو ٹریول ایجنٹس ہیں، وہ جو غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے شاید حکومت کو جو آگہی کرنی چاہیے، وہ ہم آخر میں جا کے بحث کریں گے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، انکلوڈنگ FIA، تو وہ شاید بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہر لوگوں کا جانا ہے۔ کیا حکومت نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ قانونی طریقہ چھوڑ کے اتنے خطرناک راستے کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ظاہر ہے کئی طریقے، مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے اگر سعودی عرب کی مثال لیں، آج کل جو ہاٹ کیک بنا ہوا ہے وہ لوگوں کی آف لوڈنگ کا بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور اور اس طرح جو چند اور بڑے ایئرپورٹس ہیں وہاں سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ ینگ لڑکے جو باہر جانا چاہتے ہیں سعودی عرب، بلکہ کئی ایسے ہیں جو عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اور ان کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب سعودی عرب کی طرف سے سختی کی گئی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور شاید ہم آف لوڈ کیا جا رہا ہے نا ریاض، آپ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب جانے والے سینکڑوں پاکستانیوں کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون سی غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں آف لوڈ اگر کیا جا رہا ہے تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے، جو ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ پہلے جو عمرے کا جو ویزا ہوتا تھا وہ 3 ماہ کا ہوتا تھا، وہ تقریباً اب انہوں نے 1 مہینے کا کر دیا ہے، اور 1 مہینے کے اندر اگر آپ نے ایگزٹ نہ کیا سعودی عرب سے تو آپ کا جو ویزا ہے وہ ظاہر انویلڈ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ 1 دن بعد بھی آنا چاہیں گے تو شاید آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ تو وہ تو سعودی عرب اپنی طرف سے سختی کر رہا ہے، حکومت پاکستان، انٹیریئر منسٹری اپنے طور پہ جو ہے وہ
کوشش کر رہی ہے اور وہ ان کو کنوے کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ایجنٹس اب وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے راستے جو ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, سمٹتے جا رہے ہیں, جہاں پہ 1000 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 10 لاکھ لوگ اپلائی کر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لوگ زمینیں بیچ کے جو ہے وہ اپلائی کر کے لوگ جانا چاہتے ہیں, تو وہ ظاہر راستے بند ہیں. تو ایجنٹس دوسرے راستے ڈھونڈتے ہیں, جن میں سے ایک راستہ جو ہے وہ سعودی عرب کے راستے جو ہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں کے تھرو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے. سو انٹری جو آپ کی سعودی عرب میں ہوتی ہے وہ عمرے کے لیے ہوتی ہے, تو آپ عمرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بال منڈوا کے آپ کو اس مشن پہ جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے, جو ظاہر ایک بہت بڑا پینفل طریقہ ہے جس طریقے سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سعودی عرب کا بھی بارڈر کنٹرول میکینزم اور سب چیزیں بہت جو ہے وہ اچھی خاصی سخت ہیں, پاکستان سے تو ظاہر ہے کئی گنا سخت ہیں. تو پھر وہاں پہ دیکھا گیا کہ بہت سے پاکستانی جو ہے وہ بھیک مانگتے دیکھے گئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوا ہے کہ کچھ عرصے میں کویت, ملائیشیا, انڈونیشیا, اس کے علاوہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, یہاں سے ہمیں شدید شکایت آئی ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ ملوث ہے گداگری میں اور پیسے مانگنے میں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ظاہر چیلنج ہے, اور اچھے خاصے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کیے گئے ان کی حکومتوں کی جانب سے, اور حکومت پاکستان کو بھی بھیجے گئے کہ جناب خدا را اس معاملے کو دیکھیں, ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. تو حکومت پاکستان نے جیسی تیسی جو پالیسی جو مرتب کی انہوں نے ظاہر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ایف آئی اے حکام کو ایک موقع مل گیا. وہ جناب آئے روز نا یہ معاملات سامنے تو آ رہے ہیں کہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ عمرے کے بہانے یورپ جانے والوں سے لاکھوں روپے اینٹ رہے ہیں, تو اس پر کوئی روک کیوں نہیں لگا پا رہے ہیں یہ حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں فرزانہ, اب جو روک کا معاملہ ہے وہ حکومت آپ ہاف ہارٹیڈلی کہہ لیں, کیپیسٹی کے ایشوز کہہ لیں. ہم اس سے پہلے این سی سی آئی یہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سائبر کرائم تھا اس کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. ایف آئی اے جو ہے 1975 میں بنی ہے, اور جب ہم نے یہ پروگرام کیا تو مجھے ایک میں نے ظاہر بہت سے دوستوں نے پروگرام دیکھا جو ایف آئی اے میں بھی تھے, جو جاننے والے تھے, تو انہوں نے پھر ایک صاحب نے فیڈ بیک کی کہ آپ این سی سی آئی اے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کہ این سی سی آئی کے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے, ریکارڈ نہیں ہے کہ جناب جو کسی نے کچھ جرم کر لیا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے کہ یہ کراچی میں بندہ کرائم کو جو ہے کرتا پایا گیا تھا, اس طرح کی بات. تو انہوں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں, 1975 میں ایف آئی اے بنی تھی, ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے, آپ این سی سی اے کی بات کر رہے ہیں جن کو 6 ماہ ہوئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے میرے لیے ایک نئی بات تھی. تو اسی طرح اگر بات کی جائے تو کیپیسٹی کے ایشوز تو ایف آئی اے کے ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ملک سے باہر جانے کی رفتار ہے وہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. یعنی ہم بھارت اور جو دوسرے افریقی ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. اب اس کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کو, چیزوں کو بہتر کیا جائے, کاروبار کے ذرائع جو ہے وہ بہتر کیے جائیں تاکہ لوگ 80-90 لاکھ روپے تک جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کچھ چھوٹی موٹی جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں, جہاں پہ پینٹ بھی ہو سکتا ہے, صفائیاں بھی ہو سکتی ہیں, کچن کے کام ہو سکتے ہیں. لیکن لوگ یہ اس پہ اتفاق کرنے کو مجبور ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک سے نکل جائیں. تو ایک تو حکومت ان کے لیے معاملات بہتر کرے, دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو میکینزم ہے ملک سے باہر جانے کا, کسی بھی ملک جانا ہے تو آپ کے پاس ایک پروپر میکینزم ہو, آپ کے پاس جاب لیٹر ہونا چاہیے, آفر ہونا چاہیے, ہر چیز جو ہے وہ کلیئر. جب تک نہ ہو آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جس طرح سعودی عرب میں ہوتا ہے, یو اے ای میں ہوتا ہے, آزاد ویزا لے لیتے ہیں. یعنی کسی ملک کا بھی جو ہے وہ ویزا لے لیا آپ نے, اب وہاں جا کے کیا کرنا ہے, وہاں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب کسی کمپنی کے جو ہے وہ سینکڑوں ویزے آئے ہیں اور ان کو ڈرائیورز چاہیے, یا ان کو میسنز چاہیے, یا الیکٹریشنز چاہیے. آپ کے پاس اگر وہ ڈگری یا کورس موجود نہیں ہے تو 3 مہینے کا 4 مہینے کا وزٹ ویزا آپ نے لیا ہوا ہے, اس دوران جو ہے وہ آپ جلدی وہاں پہ کورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہاں سے آپ نے کیا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کورس نہیں کر پاتے یا وہ فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کے ڈرائیونگ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, دوسرے جو ٹیکنیکل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آسان نہیں ہے پاکستان کی طرح, بہت پیچیدہ بھی ہیں اور مشکل ہیں, ظاہر ایڈوانسڈ بھی ہیں. تو اکثر لوگ پھر وہاں سلپ ہو جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اور ہم نے یو اے ای میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے انسٹنٹ لون جو ہے وہ بینک سے لیے, اور وہاں پہ 10,000 5,000 ریال لیے, درہم لیے سوری, اور اس کے بعد جب پاکستان واپس آئے اپنے پاسپورٹ جو ہے انہوں نے پھینک دیے, بینک اکاؤنٹس جو ہے انہوں نے وہاں کے ضائع کر دیے, یہاں آ کے ان پیسوں پہ عیشی شروع کر دی. لیکن وہاں جب انکوائری شروع ہوئی تو پتہ چلا اس شخص جو ہے وہ پیسے لے کے ملک سے باہر پاکستان واپس لوٹ چکا ہے. یہ سب شکایت جو ظاہر پاکستان پہنچی تو ایک پرابلم جو ہے وہ ظاہر سرفیس کی.